نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليعلمن الله الذين جاهدوا منكم وليعلمن الصابرين صدق الله العظيم. حاضرین مجلس، مہمانان مکرم، اساتذہ کرام، معلمات محترمات، ساتھی اور بہنوں، آج ہم مدرسہ بن خطاب کے عظیم الشان یوم آزادی کے پروگرام میں حاضر ہیں۔ موقع کی مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہندوستان میں تحریک آزادی اور علماء کرام ہے۔ حضرات، تاریخ آزادی کی داستان بڑی طویل اور دردناک ہے۔ عام طور پر ذہن و دماغ میں تصور بٹھایا جاتا ہے کہ جنگ آزادی کی کامیابی کا صحرا کانگریس، گاندھی جی، جواہر لال نہرو اور دوسرے ہندو لیڈروں کے سر ہے۔ چنانچہ 15 اگست ہو یا 26 جنوری کی تقریب، اس موضوع کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ جنگ آزادی مسلمانوں کا حصہ 8 ناموں کے برابر ہے۔ بہت ممکن ہے کہ فرقہ پرست طاقتوں کی یہ سازش ہو کہ اس قوم کو اس کے اسلاف کے کارناموں سے بے خبر رکھ کر اور ان کی ذہنوں کی مانگ پر اپنے رحم و کرم کے متعلق ہونے کا ذکر بٹھایا جائے، اس لیے کہ جو قوم اپنے اسلاف سے کٹ جاتی ہے وہ بے حس ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ ہندوستان میں اپنے کسی استحقاق کے دعوے دار نہیں کر سکتی۔ نیز یہ سب کچھ ہوا اور ہو رہا ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ قوم جس نے اقوام عالم کو عدل و انصاف کا درس دیا، وہ قوم جس نے قوموں کو حریت و آزادی کے ساتھ جینے کا حق دیا، وہ قوم جس نے ظلم و ستم، جور جہاں کی حکومت کے بندار کو توڑا، وہ قوم جس نے کبھی غیر وفاداری کا سودا نہیں کیا، کیا انصاف سے بتاؤ کہ وہ شاطر انگریزوں کی غلامی کو اختیار کر سکتی تھی؟ ارے بتاؤ، وہ قوم جس نے کیسر و کسرا اور بڑی بڑی طاقتوں کے گروپ کو خاک میں ملایا، کیا وہ انگریزوں کی تلواروں، توپوں اور ٹینکوں کے سامنے کے بھوکے ٹیک سکتی تھی؟ ارے بتاؤ، وہ قوم جس کی رگوں میں عمر بن خطاب، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جرح، محمد بن قاسم، سلام الدین ایوبی کا خون دوڑ رہا ہو، کیا وہ انگریزی کو، کیا وہ سلیبی کو قبول کر سکتی تھی؟ ہے افسوس تمہاری عقلیں کتنی معاف ہوئی، تمہارا عدل اور انصاف کا دماغ کتنا نکلا، تمہارا علم کتنا محدود ہو گیا، تمہارا عقل اور تمہارا ذہن کتنا تک ہو کے رہ گیا کہ اس مسلم قوم اور اس کے علماء کے لیے اس میں جگہ نہ رہی کہ جنہوں نے قوم و ملت کی حفاظت کی خاطر طوفانوں کو روکا، کہ جنہوں نے وقت آنے پر جیلوں کی سلاخوں کے اندر اپنی راتوں کو گزارا، کہ جنہوں نے وقت آنے پر بھوکے پیاسے رہے، وہ جو اپنے بچوں کو یتیم کر کے دکھایا، کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر کے دکھایا، وہ علماء جو کالے پانی بھیجا گیا، وہ علماء کو جو دردناک سزاؤں میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اب بھی تم کیا اپنی اس علماء کی قربانی کو بھلاؤ گے؟ کیا اب بھی تم ان سے منہ موڑ لو گے؟ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک اہل عشق ہے کہ جہاں کے وہیں رہے۔ گلشن عمر بن خطاب کے نوشہ گفتہ پھولوں، تحریک آزادی کی پرخار وادی میں مسلمانوں بالخصوص علماء کے قدم لہوان ہوئے ہیں۔ تحریک آزادی کی تاریخ کا صفحہ صفحہ علماء کے خون سے رنگین ہے۔ تحریک آزادی کی تاریخ میں سے اگر علماء کی قربانی کو نکال دیا جائے تو تحریک آزادی کی تاریخ ادھوری نہیں بلکہ اس کی صورت بگڑ جاتی ہے، اس کی صورت ڈگمگا جاتی ہے۔ یہ علماء چونکہ اس تحریک کی قیادت کر رہے تھے، اس لیے انگریز کی نگاہ میں سب سے زیادہ معروف علماء کی جماعت تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، لیکن مسلمان مایوس نہیں ہوگا۔ مایوسی اور قنوطیت اسلام میں حرام ہے، لہذا دل دہلانے والی سزائیں اور ہنگامہ دینے کے باوجود مسلمان اپنے علماء کی عزم و حوصلے کی چٹان بن کر ان کی قیادت کے اندر کھڑا رہا، اور آگے بڑھتے ہیں۔ 1803 میں سامراجی طاقتوں نے سازشوں کا جال بن کر ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت قائم کر کے اعلان کیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، حکم کمپنی بہادر کا۔ تو اس اعلان کو سن کر حضرت مولانا ابو العزیز شہید نے جواب دیا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو چکا ہے، اور غلامی کو مٹانا
اور حصول آزادی کے لیے جدوجہد کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ اور 1799 میں سریلانکا پٹنم کے میدان میں وہ شہید ٹیپو سلطان کے جنازے کو جب انگریز نے خون میں لبلب دیکھا تو بڑے غرور کے ساتھ میں کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ تو اس اعلان نے علماء کو چونکایا، پھر کئی مختلف تحریکیں میدان عمل میں لا کر دکھائی۔ اور اس کے آگے بڑھتے ہیں 1857 میں دہلی کے 34 علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا اور مجاہدین آزادی کے رگوں میں جوش و خروش کی لہر دوڑائی، اور ہر طرف بغاوت کا سیلاب امڑنے لگا۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں حضرت مولانا قاسم وانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام نے شاملی کے میدان کارزار میں انگریز کی تیغ و تفنگ کا مردانہ مقابلہ کر کے دکھایا۔ اور آج تم ہماری قربانی کو بھلا دیکھو، آج کے ہم نے ہمارے ہندوستان کے لیے کچھ نہیں کہا۔ آج کیوں ہم یہ بولتے ہو کہ تم بے وفا ہو؟ ارے وہاں جنگ کے بعد جب وہاں جنگ کی تیاری کے لیے مولانا عبید اللہ سندھی 10 اکتوبر 1915 کو کابل پہنچے اور 1 دسمبر 1915 کو ہندوستان آزاد کی حکومت قائم کی، پھر آخر میں تحریک آزادی ملک ہند میں قائم ہوئی۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ 15 اگست 1943 کو ہمارا ملک ان غلاموں جو غلامی کے اندر جی رہے تھے اور وہ انگریز جو ان کو غلام بن کے رکھ رہے تھے ہندوستان کے اندر، 15 اگست 1947 کو یہ ملک ہمارا انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کرتا ہے۔ لہذا دیانت و امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی 15 اگست سے 26 جنوری کو یاد کیا جائے تو علماء کا خصوصیت کے ساتھ میں نام لیا جائے، حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا جائے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا جائے، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا جائے، حضرت عبد العزیز شہید کا ذکر کیا جائے اور قاری اور مولانا عنایت اللہ صاحب کا ذکر کیا جائے، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا جائے اور اس حق مرد جان باز شیخ الاسلام مولانا حسین احمد قبری کا ذکر کیا جائے، جس نے انگریز کی عدالت کے اندر شیر کی دہاڑ کی طرح جواب دیتا ہے۔ انگریز جج کہتا ہے کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، کہا دیا گیا ہوتا ہے اور آپ دیتا ہوں، اور جب تک حسین احمد قبری کے منہ زبان اور سینے میں اللہ کا کلام موجود رہے گا میں کہتا رہوں گا وہ انگریز جج تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ لہذا انگریز جج کہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے اسی بغاوت تقریر کا انجام کیا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے اسی بغاوت تقریر کی سزا کیا ہے؟ تو مولانا کہتے ہیں ہاں تم بتاؤ کیا ہے اس کی سزا؟ تو وہ کہتا ہے میرے کلام میں کافی قوت ہے، ایسی بغاوت والی تقریر کی سزا تب سے دار ہے، پھانسی ہے۔ تو مولانا نے سفید کپڑا نکالا اور عدالت کے اندر لے آتے ہوئے کہا او انگریز جج تجھے علم ہونا چاہیے کہ حسین احمد مدنی جب دیوبند سے آیا تھا تو کفن کا کپڑا کے ساتھ لے کر آیا تھا۔ آج تم ہمیں بلاتے ہو، آج تم ہمیں یاد نہیں کرتے ہو، آج تم کہتے ہو یہ قوم جہاد سے لڑتی ہے، لہذا ہمارا راستہ واضح ہے، ٹوک ہے کہ ہر ظالم کے خلاف اور اللہ کی کلمے کی بلندی کے لیے ہمارا جہاد بدر سے شروع ہوا تھا اور امام مہدی کے قبضے تک جاری رہے گا۔ مت غصہ دلاؤ اس قوم کو، ورنہ وہ وقت آئے گا کہ پھر سے یہ سروں پر کفن بھر کر میدان میں نکلے گی۔ آخر میں اپنے احباب و رفقا سے درخواست کرتا ہوں کہ میری اس آواز کو ہر ایک کچے پگ پہ گھر تک پہنچائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جنگ آزادی کی تاریخ کا مطالعہ کرتے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس فہرست سے نکال دیا جائے۔ اب آخر میں ایک اشعار کے ساتھ میں آپ سے جدا ہوتا ہوں۔ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے۔ پورے مظلوم اب زیادہ نہیں رہنے والا، ظلم کا دور اب بہت دور نہیں چلنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، تم ہو گھر فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔